نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے اور اس پروگرام کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی ہم سنتے ہیں. قرآن مجید سے متعلق بہت ساری معلومات جو کتابوں میں تحریر کی گئی ہے ان میں سے کچھ کا بیان اپنے اس پروگرام میں کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور یہ اتنا پیارا پروگرام ہے جس میں قرآن ہی پر ڈسکس ہوتی ہے اور اس پروگرام کا نام بھی بڑا پیارا اور یونیک ہے. تو مل کے آپ لوگ بتائیں گے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ نور والی کتاب. ماشاءاللہ، نور والی کتاب یعنی کہ قرآن پاک، جس کو نور والی کتاب کہا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو پروگرام ہے نور والی کتاب اور اس کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے. ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی کچھ آیات کی تلاوت سنیں گے اور پھر علم تجوید سے متعلق کچھ اصول قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے. لرننگ ہوگی، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا. آپ نے توجہ سے سننا ہے. انشاءاللہ ہمیں علم دین کے مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ. تو مل کے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے اس پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں تجوید کلاس. ٹھیک ہے، تو ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. آج دیکھیں گے کہ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت سے اس سیگمنٹ کا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. کیسے قاری صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد مدنی اتاری. ماشاءاللہ. مدنی بھائی، آج قرآن مجید کی کس سورت کی آیات آپ تلاوت کرنا چاہیں گے؟ آج سورہ بقرہ کی آیت. ماشاءاللہ. اچھا، سورہ بقرہ بڑی پیاری سورت ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے، تو وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ. اور قرآن مجید میں جو سورتیں ہیں ان میں ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 2 ہے اور سورت مدنی ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی ہے. مدنی بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے اور کون سے پارے پر مکمل ہوتی ہے؟ یہ پہلے پارے میں شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے. ماشاءاللہ. پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا بھی کچھ حصہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے. تو آغاز کریں گے ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور
إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم माशा अल्लाह। सूरह बकरा की आयत मुबारका से हमारे सेगमेंट का बच्चों क्या हो चुका है? आगाज। और ये सेगमेंट क्या है? सेगमेंट का नाम क्या है बच्चों? माशाअल्लाह, तजवीद क्लास। मदरसे में भी आप कारी साहब से तजवीद की बातें सुनते हैं, उसूल कवायद आपको वो बताते हैं कारी साहब जो आपके टीचर होते हैं कुरान मजीद पढ़ाने वाले, कि कुरान मजीद के कौन से लफ्ज़ को, कौन से कलमे को किस अंदाज में पढ़ना है। मदनी कायदा होता है, उसमें सारे उसूल कवायद लिखे होते हैं। तो अपने इस प्रोग्राम में हम सारे उसूल और कवायद को तो शामिल नहीं कर सकते, कुछ बातों को हम अपने प्रोग्राम का क्या बनाते हैं? हिस्सा। तो अब देखते हैं सूरह बकरा की ये आयत मुबारका है, आयत नंबर 257, ठीक है, 257। इसकी इब्तिदा में आपको एक कलमा नजर आ रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। अच्छा बच्चों, ये अल्लाह तबारक व तआला का जो जाती नाम है अल्लाह, इसको कहते हैं इस्मे जलालत। क्या कहते हैं? इस्मे जलालत। क्योंकि ये रब तबारक व तआला का जाती नाम है, इसकी बड़ी अजमत व शान है। अल्लाह ताला की दीगर सिफाती नामों में भी इसका एक नुमाया मकाम है कि दीगर नाम सिफाती हैं और ये क्या है? जाती नाम है। तो लफ्ज़ अल्लाह को क्या कहते हैं अदब और ताज़ीम में? इसमें जलालत। क्या कहेंगे? जलालत। क्योंकि अभी आपको जो मैं कायदा बताऊंगा उस कायदे में भी यही लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जलालत का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को क्या कहते हैं? इसमें जलालत। किड्स मद्दी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, लफ्ज़ अल्लाह यानी इसमें जलालत में जो लाम आता है, जिस लाम के ऊपर हमें तशदीद भी नजर आ रही है और खड़ा ज़बर भी नजर आ रहा है, इस लाम को कब हम पुर पढ़ते हैं और कब बारीक पढ़ते हैं? पुर का मतलब मोटा पढ़ना, सही है, और बारीक का मतलब मोटा ना पढ़ना, ठीक है। तो इसका उसूल जो बुजुर्गों ने और इल्म तजवीद के माहिरीन उलमा ने बयान किए वो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। आप तवज्जो से सुनेंगे, इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है, इस लाम को बाज़ सूरतों में हम यानी बाज़ कंडीशंस में हम क्या करते हैं? पुर पढ़ते हैं, सही है, इसकी आवाज़ मोटी होगी। और बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं, बाज़ हालतें ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं? लाम को बारीक पढ़ते हैं। उसूल क्या है वो अपने ज़हन में रखना है। उसूल ये है कि लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले वाला जो हर्फ है उस हर्फ को देखेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाला जो हर्फ है उस हर्फ को देखेंगे। अगर उस हर्फ पर ज़बर या पेश हो, क्या हो? ज़बर या पेश। तो हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। और अगर इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो अब ज़ेर होने की सूरत में हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। बहुत आसान उसूल है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लफ्ज़ अल्लाह यानी इसमें जलालत के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लाम को पुर पढ़ा जाएगा, और अगर लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत के लाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा जाएगा। ये उसूल है। अब हम देखते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 257, 257 की इब्तिदा में यही अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम आ रहा है। अब हमने डिसाइड करना है, फैसला करना है इस उसूल की रोशनी में कि इस लाम को हमने पुर पढ़ना है या बारीक पढ़ना है। तो अब देखिए, लाम से पहले वाला हर्फ कौन सा है? हमजा। क्या है? हमजा। इसके ऊपर हरकत आ गई ना। अलिफ पर जब हरकत आ जाए, कोई एराब आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? हमजा। तो हम इसको अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? हमजा। अब देखिए हमजा के ऊपर कौन सी हरकत है? तो अब देखिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ रहा है, तो इस लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। और अगर इसके नीचे ज़ेर होता तो बारीक पढ़ेंगे, और अगर इस पर ज़बर होता तो पुर पढ़ेंगे। शाबाश। कारी साहब एक दफा आप पढ़ के दिखाएंगे आप हमें यहां तक, ठीक है? आयत मुबारक का ये आप हिस्सा पढ़ के दिखाएंगे और इस अंदाज में पढ़ेंगे कि लफ्ज़ अल्लाह का लाम क्या होगा? पुर होगा। जी
اللہ ولی الذین آمنوا. ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے لفظ اللہ کے لام کو کیا پڑھا ہے؟ پر پڑھا ہے. اللہ پاک ہمیں تجوید کے ان قواعد کو سیکھنے، سمجھنے، ان کا استعمال کرتے ہوئے درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کر اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. میری آمین. اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے سپر رحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم بچوں قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ فضائل کیوں جانتے ہیں؟ تاکہ ان فضائل کو، ان ثواب اور انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ان حدیثوں میں، ان روایتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں. ٹھیک ہے؟ کسی سورت یا آیت کی فضیلت بتائی جاتی ہے تو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے، اس آیت یا سورت کو پڑھا جائے اور اس کی فضیلت کو حاصل کیا جائے. تو اس نیت سے ہم یہ سیگمنٹ دیکھیں گے کہ جو فضیلت بیان کی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. تو اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. مل کے بتائیں گے. ہمارے سپر رحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ. سورت اور آیات کے فضائل. بچوں آج اس سورہ مبارکہ کی ہم فضیلت جانیں گے. میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، آپ خود نام پہچان جائیں گے اس سورت کا. وہ سورت ایسی ہے کہ ہم ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے ہر نماز میں ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں. پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر کوئی اور آیت یا سورت ہم پڑھتے ہیں. تو مل کے بتائیں گے. سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ، سورہ فاتحہ. قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے، اور اس کے بچوں اور بھی بہت سارے نام ہیں. اس کی فضیلت جانتے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں. چند روایات سنیں گے. اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. ایک اور فضیلت سنتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین. جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور فضیلت سن لیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے گی، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس گھر میں اس دن، یعنی جس دن پڑھا گیا، اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے گی. جو نظر بد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے اس گھر کو، جس گھر میں یہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ بری نظر سے اس کو محفوظ رکھے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہم سے کیا کلام فرمایا، کن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، کن باتوں سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کن مخلوقات کا، کن نعمتوں کا کس انداز میں ذکر کیا. ہم اس سیگمنٹ میں کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحت
علم، دولت، رہائش، لذیذ کھانے اور خوبصورت لباس، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے قیمتی تحفے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے جسم پر غور کریں تو اس میں بھی بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم دو خاص نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی بدولت ہمیں یہ سب نعمتیں ملی ہیں، جنہوں نے ہمیں سنبھالا، ہمیں بولنا اور چلنا سکھایا، جن کی خوشی میں اللہ پاک کی خوشی ہے، جن کے ذکر کو اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ذات ذکر فرمایا، جنہیں محبت سے دیکھنا حج مقبول کے برابر ثواب کا باعث ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے ماں باپ کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو بچوں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اپنے امی ابو کو محبت کے ساتھ دیکھتے جائیے اور خوب ثواب کماتے جائیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ان کی بات مان کر، ان کا ادب و احترام کر کے، چیخ کر یا اونچی آواز میں بات نہ کر کے، ان کے لیے دعا کر کے، ان کے ہاتھ اور پاؤں چوم کر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ اور ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ یہاں جو موجود بچے ہیں دائیں بائیں چار بچے موجود ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے اور ان کے سامنے اسکرین پر کچھ کلمات شو کیے جائیں گے، قرآن مجید کے کچھ ورڈز ہوں گے وہ شو کیے جائیں گے، اعراب بھی نظر آئیں گے، میں پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک آدھ حرف پر آپ کو اعراب، زیر، زبر، تشدید، جزم وغیرہ میں پڑھ تو رہا ہوں گا لیکن آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آئی، وہ آپ نے خود پہچاننا ہوگا کہ کس حرف پر کون سا اعراب ہے، سنائی دے رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے ریڈ کلر کی ایک باسکٹ موجود ہے، اس میں مختلف اعراب، زیر، زبر، پیش کے سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہچانیں گے کہ مثال کے طور پر دال پر جزم آنی چاہیے جو نظر نہیں آ رہی، تو آپ وہاں سے جزم کا سیمپل اٹھائیں گے اور کیمرے میں بتائیں گے آپ کے دال پر یہ کیا آنی چاہیے، جزم آنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کتنے درست اعراب پہچان کر ہمیں بتاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہوگا اعراب پہچان کر لگائیں۔ کیا نام ہے؟ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سیدھی طرف سے 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو پہلے نمبر پر موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد عبید۔ عبید بھائی کریں گے مقابلہ آپ؟ جی اگر آپ نہ پہچان سکے تو کوشش کریں گے، کیا، کس چیز کی؟ اعراب پہچانیں گے، اور دوسرے بھائی کو پیچھے چھوڑنے کی؟ اعراب پہچانیں گے۔ چلیں آ جائیں عبید بھائی، یہاں سے عبید بھائی سلیکٹ ہوئے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بیٹھے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد فضیل۔ محمد فضیل بھائی، آپ کے سامنے عبید بھائی ہیں، کریں گے مقابلہ؟ سمجھ تو آ گیا نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آ جائیں گے، مائک رکھ دیں گے۔ جی فضیل بھائی اور ہمارے عبید بھائی، آپ کے سامنے مائک بھی ہوگا، جس سے میں اعراب پوچھوں گا مائک پر بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یا پہلا لفظ شو کیا جائے گا عبید کے لیے، ٹھیک ہے؟ عبید آپ اسکرین پہ دیکھیں گے، کلمہ شو کیا جا رہا ہے لا یؤمنون، کلمہ شو کیا جا رہا ہے لا یؤمنون۔ ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا، مائک پہ بتائیں گے، سامنے مائک موجود ہے۔ لام پہ زبر۔ لام پہ، لام پر زبر، لا یؤمنون، دیکھیں گے لام پر زبر ہے، ان کا جواب درست ہے۔ فوراً پہچانا ہے ماشاءاللہ۔ جی فضیل آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے غضبن، غضبن ایک ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھ دیا ہے۔ جی دود پہ زبر آئے گا، غود پر زبر آنا چاہیے جناب، دکھائیں گے غضبن، ان کا جواب درست ہے۔ غضب کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ۔ کیا ہوتا ہے؟
غصہ نہیں کرنا چاہیے. جی عبید بھائی آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے بالایمانی. بالایمانی غور سے دیکھیں گے. جی بتا دیں. حمزہ کے نیچے زیر. حمزہ کے نیچے زیر, یہ والا حمزہ ہے. دیکھیں گے جناب, حمزہ کے نیچے زیر ہے. ان کا جواب اونچی آواز میں جواب درست ہے. جی فضیل آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے قلوبہم. قلوبہم پہچانیں گے اور بتائیں گے. ہاں پہ زیر ہے. آپ پہ زیر ہے. ایسے ہی آپ مطلب وہ اپنی قسمت آزما رہے ہیں یا سوچ سمجھ کے بتا رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کے. دکھائیں گے جناب. ہاں کے نیچے زیر ہونی چاہیے ان کے بقول. ہاں کے نیچے زیر ان کا جواب درست ہے. اب آخری ٹھیک ہے, اب فیصلہ ہو جائے گا. ابھی تک دونوں برابر ہیں. دونوں نے بتا دیا تو دونوں آگے, اور ایک نے بتایا ایک نے نہیں بتایا تو ایک ونر ہوگا. ٹھیک ہے عبید آخری کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے ہاجرو. ہاجرو بہت آسان ہے. راہ کے اوپر پیش. راہ پر پیش ہونی چاہیے. راہ پر پیش ان کا جواب درست ہے. عبید بھائی تو آگے نکل گئے. فضیل کے لیے آخری کلمہ شو کیا جا رہا ہے. فضیل دیکھیں گے صبرو. صبرو جی کس حرف پر کون سا اعراب ہونا چاہیے؟ صاد پہ زبر. صاد پر زبر ہونا چاہیے. جناب دکھائیں گے. صاد پر زبر, اور ان کا جواب بھی درست ہے. اور اسی کے ساتھ یہ دونوں ونر ہو چکے ہیں. دونوں جیت چکے, دونوں آگے بڑھ چکے. اللہ پاک دونوں کو برکت عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اور سیگمنٹ چونکہ اس ایپیسوڈ کا آخری تھا لہٰذا ایپیسوڈ بھی آج کا مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا